اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ دعا کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں بھی کئی آیات میں ہمیں حکم ارشاد فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد مبارک ہے کہ دعا عبادت کا مغز ہے، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ مختلف روایات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو سمجھایا۔ تو ہم مسلمان ہیں، اللہ سے مانگنا۔ دنیا کا تو یہ معاملات ہیں کہ کسی کے پاس اگر آپ گئے ہیں، ہم گئے ہیں، کوئی ایک دفعہ چیز مانگی، دوسری دفعہ لوگ تنگ ہو جاتے ہیں، نہ کر دیتے ہیں، مختلف قسم کے ہمارے ہیلے بہانے ہوتے ہیں۔ بلکہ کسی کے ساتھ ہم نیکی کر رہے ہیں اور عرصہ دراز سے کر رہے ہیں، اگر کسی نے ایک دفعہ بھی کوئی سوال کر دیا، ہو سکتا ہے ہم وہ ساری کی ساری اس کی نیکیاں جو ہیں وہ گرا دیں، ختم کر دیں، اور ہم کہیں اس سے تعلق ہی توڑ دیں۔ لیکن یہ صرف اللہ تبارک و تعالی وحدہ لا شریک کی یہ ذات ہے کہ انسان اس سے جتنا بھی مانگے، جتنی بار مانگے، جو بھی مانگے، نیک خواہشات جو بھی انسان کی ہوں، وہ جتنی بار بھی مانگے، اللہ تبارک و تعالی اس پہ خوش ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ اور پھر ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، رب نے فرمایا بھائی مجھے آہو بکا کے ساتھ بھی پکارو، خفیہ انداز میں، دل میں بھی، زبان پہ جو کلمات لا سکتے ہیں زبان پہ لائیں، دل میں جو باتیں دل سے جو مانگ سکتے ہیں وہ دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے آرزو کریں۔ لیکن دعا ایک ایسی عبادت ہے، یعنی یہ بھی عبادت ہے نا، عبادت کا مغز ہے، اس کو ہر وقت دعا کو مانگنا چاہیے۔ اللہ سے جو بھی انسان کو چاہیے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جس بندے کی 5 نمازیں پوری ہیں، وہ حلال رزق کما رہا ہے، وہ حرام سے بچتا ہے، وہ غیبت نہیں کرتا، وہ جھوٹ نہیں بولتا، تو 5 نمازیں پوری کر رہا ہے، قرآن مجید کی تلاوت کر رہا ہے، بس وہ اللہ سے دعا مانگے، اللہ سے دعا مانگے گا، ضرور اللہ اس کی دعا کو قبول کرے گا۔ بلکہ حضور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، آپ نے فرمایا کہ جو بندہ یہ چاہتا ہو، نہ یہ پسند کرتا ہو کہ مصیبت میں، تکلیف میں، آزمائش میں اللہ اس کی دعا قبول کرے، تو اس کو چاہیے کہ وہ جب اللہ کی نعمتیں اسے مل رہی ہوں نا، اس وقت وہ اللہ سے زیادہ دعا کرے۔ جب بندے کے پاس صحت ہو، تندرستی ہو، مال و دولت ہو، ساری نعمتیں اللہ کی انسان کے پاس ہوں، اس وقت جو بندہ اللہ سے زیادہ دعا کرتا ہے، رب العالمین مصیبت اور تکلیف میں اس بندے کی دعا کو زیادہ قبول فرماتا ہے۔ ہمارے اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جب ہمارے اوپر خصوصاً کوئی تکلیف آتی ہے نا، مصیبت آتی ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے رب کے سامنے گڑ گڑائیں، اس سے مانگیں، اس سے دعا کریں، پھر ہمیں یہ مشورے دینے والے بھی آ جاتے ہیں، خصوصاً ہماری بیویاں جو ہے وہ کہ آپ فلاں کے پاس چلے جائیں جی، وہ فلاں بابا بیٹھا ہے، فلاں سے دعا کروائیں، وہ فلاں جو ہے وہ تعویذ بنا کے دے رہا ہے۔ یہ ساری باتیں چھوڑیں، اللہ کے سامنے جھکنا سیکھ جائیں، رب کے سامنے مانگنا تو سیکھیں ہم، اس رب کے سامنے جس نے کہا ادعوا ربکم تضرعا وخفیا، اور ایک مقام پہ فرمایا ادعونی استجب لکم، کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ دعا ایک عبادت ہے، اور جو دعا نہیں کرتے نا ان کے بارے میں ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین، رب نے فرمایا جو میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں، ان قریب انہیں ذلیل و خوار کر کے جہنم میں دھکیل دیا جائے گا۔ بھائی مانگنا رب سے ہے، اس میں شرمانے کی بھی کوئی بات نہیں ہے، وقت کا تعین بھی نہیں ہے۔ آپ نے کسی کے پاس جانا ہے دعا کروانے کے لیے، تو اس کا تو انتظار کرنا ہے کس وقت اٹھتا ہے، کس وقت وہ جاگتا ہے، اب اس کے موبائل کا ٹائم ہے، اب کھانے پینے کا ٹائم ہے، اب یہ ہے۔ ہمارا رب وہ ہے جو وحدہ لا شریک ہے، جبار قہار ہے، غفور ہے، رحیم ہے، کریم ہے، کہ اس کا کوئی ٹائم نہیں ہے۔ 24 گھنٹے جب بھی آپ کو ٹائم ملے، آپ کا ٹائم ہونا چاہیے۔ رب ان باتوں سے بے نیاز ہے۔ جب بھی ہم مانگیں گے، جس لحظے میں مانگیں گے، جس لمحہ میں مانگیں گے، اللہ تبارک و تعالی ہماری بات کو سنتا بھی ہے اور اس کو قبول بھی فرماتا ہے۔ اور جب بھی مانگے نا، اللہ کے نبی نے فرمایا ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ، اللہ سے یقین کے ساتھ مانگے۔ اللہ تبارک و تعالی کے سامنے جب بھی دعا کریں، یقین کے ساتھ کریں کہ رب میری اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اور حضور نے فرمایا جو بھی بندہ غافل دل سے ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں، دل جو ہے وہ ہمارا حاضر نہیں ہے، دماغ حاضر نہیں ہے، ویسے مانگی جا رہے ہیں، حضور نے فرمایا جو غافل دل سے دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کی دعا قبول نہیں فرماتا، اس کی دعا کو اللہ تبارک و تعالی کبھی بھی قبول نہیں فرماتا جو غافل دل سے دعا کرتا ہے۔ اور جو بندہ رب سے مانگتا ہے نا، وہ تو قادر ہے، اسے کیا پرواہ ہے، وہ بے نیاز ذات ہے۔ بلکہ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے
حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ رب فرماتا ہے انسان تیرے جتنے بھی گناہ ہونا، اگر آسمانوں کو بھی چھو رہے ہونا تیرے گناہ، یا اسی حدیث مبارکہ کے مفہوم میں یہ بھی آتا ہے کہ تیرے زمین کے برابر بھی گناہ ہونا تو مجھے پکار، مجھ سے دعا کر، مجھ سے استغفار کر، میں تیرے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بھی کوئی مسلمان دعا کرتا ہے نا، شرط یہ ہے کہ وہ گناہ کے لیے دعا نہ ہو۔ تو جب بھی بندہ کوئی اچھے کام کی دعا کرتا ہے نا، ہم تو سمجھتے ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوئی، لیکن اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے، یعنی مومن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر حالت میں ہی فائدہ رکھا ہے۔ حضور نے فرمایا جب بندہ مومن مسلمان دعا کرتا ہے، 3 کاموں میں سے ایک کام اللہ اس کے لیے ضرور کر دیتا ہے، کہ جو دعا مانگ رہا ہے یا تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے وہ چیز عطا فرما دیتا ہے جس کی تمنا کر رہا ہے، عرض کر رہا ہے، اللہ وہ اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اگر وہ نہ ملے نا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے اللہ اس کی کوئی مصیبت ٹال دیتا ہے، یعنی پہلی بات یہ ہے کہ اللہ اس کی وہ دعا قبول فرما دیتا ہے، اور اگر وہ جو چیز ہم مانگ رہے ہیں وہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پھر یہ ہے کہ اس دعا کے بدلے ہماری کوئی مصیبت چل جاتی ہے۔ اور تیسری بات حضور نے فرمایا اگر بندے کو وہ دعا جو ہم مانگ رہے ہیں وہ بھی اللہ نے قبول نہیں کی، کوئی مصیبت بھی نہیں ٹالی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس دعا کو اپنے پاس ذخیرہ فرما دیتا ہے، وہ دعا اللہ کے پاس محفوظ ہوتی ہے۔ قیامت والے دن جب بندے جائیں گے تو وہاں اس کا اجر و ثواب ملے گا۔ بلکہ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ قیامت والے دن جب بندہ اپنی دعاؤں کو دیکھے گا نا، جو اسے دنیا میں نہیں ملی، دعا مانگتا رہا، یہاں اللہ نے قبول نہیں فرمائی، تو وہ اپنی دعاؤں کا اجر و ثواب وہاں دیکھے گا تو وہ خواہش کرے گا کہ کاش میری کوئی دعا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں قبول نہ کرتا، آج مجھے اس کا اجر و ثواب ملتا۔ خیر اس حدیث مبارکہ میں جب حضور نے یہ 3 باتیں بتائیں، یا اللہ دعا قبول کرتا ہے، یا مصیبت ٹالتا ہے، یا پھر یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنے پاس محفوظ کر لیتا ہے اس کا اجر و ثواب، تو صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذن نکثر، پھر تو ہم زیادہ سے زیادہ دعا کریں۔ تو آپ نے بھی بڑا سونا جواب دیا، آپ نے فرمایا کہ تم زیادہ سے زیادہ دعا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تمہیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے گا۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، حضور نے فرمایا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کے ساتھ فرمایا والذی نفسی بیادہ، کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے۔ حضور نے فرمایا ایک بندہ رب سے دعا کرتا ہے، رب سے مانگتا ہے، اللہ اس پہ ناراض ہے، وہ کوئی گناہ ایسا کر بیٹھا ہے، کوئی بات ایسی کر بیٹھا ہے کہ اللہ اس پہ ناراض ہے۔ اچھا ایک دفعہ وہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے، پھر وہ دعا کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت منہ موڑ لیتی ہے، لیکن یہ بندہ ہٹتا نہیں ہے، رب کے در سے نہیں جاتا، اللہ کے سامنے دعا کرتا رہتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کے سامنے کہتا ہے کہ اے میرے فرشتوں دیکھو تو صحیح، میں اپنے بندے سے منہ موڑ رہا ہوں، میں اپنی رحمت کو اس بندے سے دور کر رہا ہوں، لیکن بندہ میرے در کو چھوڑ کے نہیں جا رہا، مجھ سے ہی مانگی جا رہا ہے۔ جب مجھ سے مانگی جا رہا ہے تو تم گواہ ہو جاؤ، میں تمہیں گواہ بناتا ہوں کہ بندے نے جو بھی مجھ سے دعا کی ہے میں نے اس کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ اس لیے دعا عبادت ہے، عبادت کا مغز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنا سیکھ لیں ہم، میں ہوں، آپ ہوں، کوئی بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ سے مانگنا سیکھ لیں، یقیناً ہمارے لیے یہی کافی ہے، کہیں جانے کی ہمیں ضرورت نہیں ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔